إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قابل احترام ماں اور بہنوں، تحفۃ النساء کے عنوان سے کئی مہینوں سے خواتین کے لیے ایک دینی کورس اور دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کے علاوہ خصوصاً خواتین کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا نظام تھا، اسی طرح سے اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور اس زمانے کی ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے خواتین کے لیے ان سے متعلق احکام جو قرآن و سنت میں ہیں ان کو عام کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اسی غرض سے دروس کا ایک سلسلہ جس میں ہماری مائیں بہنیں شریک ہو سکیں اور دین کی باتیں سیکھ سکیں، عقائد، احکام، عبادات، حقوق، معاشرتی آداب۔ اس کورس میں اسی کا اہتمام اور اسی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے کئی سالوں سے کورس چل رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک خاتون اپنے مقام کو جانے، اپنی ذمہ داریوں کو جانے، اور جس طرح مرد دین کو سیکھتے ہیں وہ بھی دین سیکھنے والی، اس پر عمل کرنے والی اور دین کی باتوں کو عام کرنے والی بنے، اس لیے کہ جنت کا وعدہ جس طرح سے مردوں کے لیے ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے، اور دین پر چلنے کی، سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری جس طرح سے مردوں پر ہے عورتوں پر بھی ہے۔ لہٰذا ایک خاتون اگر دین کو سیکھتی ہے اور دین کی گہری سمجھ پیدا کرتی ہے اور اپنے معاشرے میں، اپنے دائرے میں اگر وہ باتیں دوسروں کو سکھاتی ہے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے، کیونکہ اس کی تعلیم سے، اس کی نصیحت سے جتنے لوگوں کی زندگی سنورے گی، جتنے لوگ دین پر عمل کرنے والے بنیں گے، یہ اس کے نامہ اعمال میں بطور نیکی اور صدقہ جاریہ کے جمع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد جو نیکیاں باقی رہتی ہیں ان میں ایک چیز علم نافع کو بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائے جس پر لوگ عمل کریں، جس سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، احکام سے متعلق ہو، حتیٰ کہ دنیاوی علوم بھی جو لوگوں کے لیے مفید ہوں وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہیں۔ ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد ہماری نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، رک جائے گا، بند ہو جائے گا۔ ایسی نیکیاں جو اپنی زندگی میں ہم کرتے تھے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ہم گئے، ہمارے ساتھ عمل بھی گیا،
عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو ایسی نیکیاں کرے جو اس کے ساتھ رک جائیں، اس کی سانس کے ساتھ نیکیاں بھی رک جائیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے اور اچھا تاجر وہ ہے دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، کہ ایسی نیکیاں کرے کہ وہ دنیا سے چلا جائیں لیکن اس کی نیکیاں دنیا میں باقی رہیں، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کی سانسیں رک جائیں، لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، اس کی نیکیاں رک نہ جائیں بلکہ جاری رہیں۔ ہر انسان کے لیے مرنے سے پہلے یہ موقع باقی ہے کہ وہ کوئی ایسا پیڑ لگا لے کہ یہ تو قبر میں چلا جائے لیکن وہ پیڑ لوگوں کو سایہ دیتا رہے، چاہے پھر وہ پیڑ دین کی تعلیم کی صورت میں ہو یا مادی نفع کے طور پر ہو، واقعی پیڑ ہو، یا کوئی کنواں ہو، یا غریبوں کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ہو جو ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے مفید ہو۔ لیکن دنیا کا فائدہ وقتی ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو بھی جنتی بننے میں مدد کرے۔ اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسروں کو بھی جنت والا بنا دے، اور یہ بغیر دین کے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین مقبول نہیں۔ چاہے جیسی بھی زندگی آدمی گزاریں، غریب ہو، مالدار ہو، لیکن اگر دین اس کی زندگی میں ہے تو اس کی زندگی اللہ کے ہاں مقبول ہے، آخرت میں وہ جنت میں بسائے جانے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کے سوا اگر کوئی اور زندگی جی کر آدمی دنیا سے جائے، اللہ کے ہاں اس کی زندگی ثواب اور اجر اور عطا اور انعام کے اعتبار سے مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے دنیا میں، ایسی زندگی کو پسند کرے جو غیر اسلامی ہو، اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور دین پر چل کے آئیں اور جنت میں جانا چاہے، نہیں، جنت میں جانے کے لیے اسلام والا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دنیاوی تعلیم اس کا فائدہ دنیا تک ہے، دین کی تعلیم، دین کا سیکھنا سکھانا، اس کا فائدہ انسان کو جنتی بناتا ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، سب کچھ بن جائے، اگر وہ مسلمان نہ بنے، سچے معنوں میں وہ مسلم نہ بنے، تو ایسا انسان سب کچھ بن کے بھی جنتی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جنتی بننے کے لیے ڈاکٹر اور انجینئر اور دنیوی اعتبار سے کسی فن کا ماہر ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کے لیے اپنے اوقات کی، اپنے آرام کی، اپنی مصروفیات کی قربانی دینے کے عادی بنے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان مصروف ہے، اس کے پاس ذمہ داریاں ہیں، اس کے پاس کام ہیں، اگر کام نہ ہو تب بھی آرام ہے، اس کی ضرورت ہے، گھر کے کام کاج سے یا دوسری ذمہ داریوں سے نکل کر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ایک بہت اہم چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، اور وہ ہے انسان کا ڈیڈیکیشن، اس کا مقصد کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رکھنا، اور پابندی سے کسی کام پر جمے رہنا۔ یہ پابندی ہے، یہ مسلسل عمل ہے جو ایک انسان کو کسی بھی میدان میں ماہر بناتا ہے۔ لہٰذا ان دینی دروس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں
اپنے کام کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر، کبھی بیمار ہیں، کبھی کسی اور پریشانی میں ہیں، کبھی گھریلو مسائل ہیں، کبھی کچھ ہے، اس میں سے اپنے وقت کو نکالیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہماری زندگی میں دین کی اہمیت اتنی ہے کہ ہم اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ دین علم ہمارے نزدیک اتنا اہم ہے کہ ہم اپنے آرام کو اور بہت سارے کاموں کو مؤخر کر کے، اس کو پوسپون کر کے ہم دینی دروس میں حاضر ہوں گے، اور ایک دو دن نہیں، جوش میں آ کے کبھی کبھار نہیں، بلکہ پابندی سے ہم اس میں حصہ لیں گے اور اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم دینی علوم کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ جو ڈیڈیکیشن ہے، یہ ایک انسان کو قابل قدر بناتا ہے۔ قابل قدر بننے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے اس کو یاد رکھیں آپ، اور اس طرح کے جو بھی ہمارے دروس اور کورسز شروع ہوں گے، کیونکہ یہ کورس ابھی ہمارے اختتام پر ہے، قریب ہے کہ ختم ہو جائے، 2-1 ہفتوں میں ممکن ہے ختم بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر وقفہ دے کر ایک دوسرا کورس شروع ہوگا۔ بعض اوقات خواتین نئے کورس میں زیادہ آتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی گنتی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ جو دلچسپی کی کمی ہے، یہ مقصد کے شعور کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے مقصد میں پکا ہے اور اس کو منزل پہ پہنچنا ہی ہے، تو نادان ہے وہ انسان جو آدھا راستہ چل کے اس کو چھوڑ دے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے مقصد پر ضد کے ساتھ قائم رہے، وہ چلتا رہے، وہ منزل سے کمتر کسی چیز پر راضی نہ ہو، وہ منزل سے کم کسی اور چیز پر راضی نہ ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت باغ درمیان میں آ جائے، وہ منزل کو چھوڑ کے اس باغ میں نہ جائے، بلکہ اپنے راستے پر ٹکا رہے، جمع رہے، چلتا رہے، یہاں تک کہ اس کی منزل مقصود اس کو مل جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ علی کل حال آج ہم اس کورس کی حدیث نمبر 42 اور اس کے آگے جیسے وقت کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ حدیثیں دیکھیں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے بچیوں کا اچھا نام رکھنا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے اچھے نام رکھیں، ایسا نام رکھیں جس میں عیب نہ ہو، ایسا نام رکھیں جس میں بے وجہ کا تزکیہ نہ ہو، ایسا نام نہ ہو جس میں دوسروں پر اس کی فوقیت ہو اور اس میں کوئی تقدس اور اس طرح کا تزکیہ ہو کہ یہ اعلیٰ ہے دوسروں سے، اور اس میں گھمنڈ اور فخر پیدا ہو۔ ایسا بھی نام نہ ہو، اور نہ ایسا نام ہو کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھنے لگے۔ اچھا سا نام ہو جس میں خوبی ہو، لیکن ایسا نام نہ ہو جس میں برتری کا پہلو ہو یا اپنے آپ کو دوسروں سے پاک ثابت کرنے کا انداز اس میں ہو۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ بچوں کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ یہ بچے کا ماں باپ پر حق ہوتا ہے، بچے کا ماں باپ پر حق ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عرب میں بعض اوقات لوگ اوٹ پٹانگ نام رکھ دیتے تھے اپنے بچوں کے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس سنت کو جاری کیا کہ بچوں کا نام اچھا ہونا چاہیے، اور آج اس دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نام کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو اپنے نام کے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس نام کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے نام سے محبت کرتا ہے۔ کاغذ قلم دے دیا جائے تو اکثر اپنا ہی نام لکھتا ہے، اس کو اپنے آپ سے لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نام اس کا ایسا ہو جو عیبدار ہو، اس میں نقص ہو، اس کے اندر اس کی برائی ہو، تو اس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ یہ کوئی طلسماتی اور جادوئی طریقے سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ انسان
اپنے نام سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ اپنے نام کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نام برا ہو ظاہر بات ہے یا تو ویسا بنے گا یا پھر اس سے اپنے آپ کے اندر کمتری کا احساس اس کو پیدا ہوگا، دکھی ہوگا، کیسا نام میرا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بچیوں کا نام اچھا رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ میں نے بتایا کہ عرب عام طور سے اچھے نام رکھتے تھے، لیکن کبھی ایسے بھی نام رکھ لیتے تھے جو بالکل غلط ہوں یا جس میں غلط معنی کی گنجائش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک طریقہ دیا کہ اگر کسی کا غلط نام ہے بدل دو، گناہ کا نام، برائی کا نام، تنقیص کا نام، شرکیہ نام بدل دو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کا برا نام نہیں ہونا چاہیے، اور غلطی سے اگر کسی نے رکھ دیا ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان ابنۃ لعمر كانت يقال لها عاصیہ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ۔ امام مسلم نے کتاب الآداب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2139۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی تھی، اسے عاصیہ کہا جاتا تھا عین سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام جمیلہ رکھا۔ یہاں یاد رکھیں کہ یہ عین سے عاصیہ ہے، الف سے نہیں۔ عاصیہ جو الف سے ہوتا ہے وہ دوسرا نام ہے، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ عاصیہ ہے۔ ایک ہے آسیہ اور یہاں ہے عاصیہ۔ آسیہ نیک خاتون، جو بہت کم خواتین ایسی گزری ہیں جو تاریخ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا، جو ہر اعتبار سے عیوب سے پاک ہوں، نیک صالح ہوں اور عقل اور عمل کے اعتبار سے اونچی ہوں، ان میں حضرت مریم ہیں اور اسی طرح سے حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی، جو فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود اپنے دین پر جمی رہی ہے۔ تو وہ نام الگ ہے آسیہ۔ یہ جو نام ہے یہ عاصیہ ہے، عصا سے۔ عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، ایکسیپٹ نہ کرنا۔ عرب اپنے بچوں کا نام عاصیہ اس اعتبار سے نہیں رکھتے تھے کہ وہ گناہ گار ہے۔ عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، جو ریجیکٹ کرے، جو انکار کرے یا جو نہ مانے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ عاصیہ اس اعتبار سے رکھتے تھے کہ یہ اپنے اندر عیوب کو، برائیوں کو، کمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے بچوں کا نام عاصیہ رکھتے تھے کہ یہ امپرفیکشن کو اور یہ برائی کو، کمی کو، نقص کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ اس معنی میں وہ عاصی یا عاصیہ نام رکھتے تھے، یہ نہیں کہ گناہ گار ہے۔ کوئی آدمی عقل رکھنے والا ایسا نہیں کرے گا، لیکن اس میں سننے کے اعتبار سے چونکہ انکار انسان کا اس اعتبار سے تو ٹھیک، لیکن اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے یہ نام غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا کہ یعنی عصیان کا وہ مرتکب ہوا، نافرمانی اس نے کی۔ تو یہ جو لفظ ہے اس میں یہ معنی بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نافرمان۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں، چونکہ اس لفظ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان، لہٰذا آپ نے اس نام کو بدل دیا اور اس کی جگہ اچھا نام، جس کا معنی ہی اچھا تھا، جمیلہ، آپ نے یہ نام رکھا۔ جمیل کے معنی عربی زبان میں خوبصورت کے بھی ہوتے ہیں اور خوبصیرت کے بھی ہوتے ہیں۔ جمیل ایسے اعتبار سے نہیں کہ بہت خوبصورت ہے، جمیل ایسے اعتبار سے کہ اچھا، جس کو ہم طیب کہتے ہیں۔ تو اچھا اس معنی میں آپ نے نام بدل دیا اور آپ نے ان کا نام جمیلہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اگر کسی کا نام غلط ہو، برا ہو، تو اس نام کو بدلا جا سکتا ہے اور بدلنا چاہیے۔ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ علامہ مبارک پوری نے وہی بات جو میں نے کہا کہ قیل کانوا یسمون بالعاص والعاصیہ ذهابا الى معنى الاباء عن قبول النقائص والرضا بالضیم فلما جاء الاسلام نهوا عنه۔ وہ لوگ عاصی اور عاصیہ نام اسی اعتبار سے رکھتے تھے کہ یہ نقص کو اور کمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اس پر راضی نہیں ہوتی ہے، لیکن اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر اس کی جگہ جمیلہ نام رکھا۔ ایک اور صحابی تھے جن کا نام بھی عاصی تھا، عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں سمعت مطیعا، میں نے حضرت مطیع یعنی ان کے والد ان سے سنا، یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں فرماتے سنا، لا يقتل قرشی صبرا بعد اليوم الى یوم القیامہ، آج کے بعد کسی قریشی کو باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے پرانے زمانے میں جاہلیت میں ہوتا تھا، اس کو باندھ دیتے تھے، تیر مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اس کے بعد وہ مر جاتا تھا اسی طرح سے، یا جیسے فرعون کے زمانے میں آپ دیکھیے صلیب وغیرہ دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اور تو اس سے آدمی تڑپ تڑپ کے اسی طرح سے مرتا تھا۔ آپ نے کہا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، فلم يدرك الاسلام احد من عصاة قریش غیر مطیع، جتنے لوگ جن کا نام عاص تھا، عاصی گناہگار نافرمان یا ایکسیپٹ نہ کرنے والا، تو جتنے بھی عصات تھے یعنی جتنے بھی عاص نام کے لوگ تھے، ان میں سے جو قریش میں تھے ان میں سے کسی کو اسلام نصیب نہیں ہوا سوائے مطیع کے۔ حضرت مطیع کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کان اسمہ العاص فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطیعا، یہ جو صحابی ہیں ان کا نام عاص تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عاصی سے بدل کر مطیع رکھ دیا۔ مطیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ عاصی کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، تو آپ نے نام ہی بالکل الٹا معنی کر دیا اس کا، نافرمان کا فرما بردار کر دیا۔ تو جیسے آپ نے عاصیہ کو بدل کے جمیلہ کیا، ویسے دوسرے صحابی جن کا نام عاصی تھا، مردوں کے اعتبار سے نام میسکولین جینڈر میں عاص، تو آپ نے وہ بدل کر کیا کر دیا؟ مطیع، فرما بردار۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1742، اور اسی طرح سے الادب المفرد میں حدیث نمبر 826 پر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نام جہاں عورتوں کا بدلا وہیں مردوں کا بھی بدلا، ایک کا نام عاصیہ سے جمیلہ کر دیا، اور مرد کا نام عاصی سے آپ نے بدل کر مطیع کر دیا۔ یہ سنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام بدل دیا کرتے تھے، کسی کا نام اگر برا ہو جس میں غلط میننگ نکلتا ہو، شر کے معنی اس میں ہو، آپ بدل دیتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4994، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے عتبہ ابن عبد السلمی کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ رجل وله اسم لا يحبه غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی آتا جس کا نام آپ کو پسند نہ آتا تو آپ اس کا نام بدل دیتے۔ امام الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4641۔ اسی طرح سے نام اگر ہو تو اس نام کو بھی خصوصاً بدل دینا چاہیے۔ حانی ابن یزید کہتے ہیں وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما
یسمون رجلا منہم عبد الحجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں میں ایک آدمی کو دیکھا جس کا نام عبد الحجر تھا، پتھر کا بندہ، ایسے بھی نام وہ لوگ رکھتے تھے، عبد الحجر۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمک، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فقال عبد الحجر، کہا میرا نام عبد الحجر ہے، پتھر کا بندہ۔ قال لا انت عبد اللہ، آپ نے کہا نہیں، تمہارا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ تو جس میں شرکیہ معنی پائے جاتے ہوں ایسا نام بھی بدل دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بزرگان دین کے بندے کے نام رکھ دیتے ہیں، فلاں بخش، داتا بخش اور مولا بخش، علی بخش، اس طرح کی جو نام ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو نام ہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ فلاں نے ان کو بخشا ہے، فلاں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اس طرح کے نام جس میں شرک کا معنی پایا جاتا ہے ایسا بھی نام بدل دینا چاہیے، اور آپ نے عبد الحجر کو بدل کر عبداللہ کر دیا۔ امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 811 اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایسا نام جس میں شر کا معنی پایا جاتا ہو اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ بشیر ابن الخصاصیہ کہتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں وکان اسمہ زحمن، ان کا نام زحم تھا۔ زحم کا معنی ہوتا ہے بھیڑ جس میں تنگی ہو، تو اس میں ایک تنگی اور دبوچنے اور یعنی اس طرح کا معنی پایا جاتا ہے جس میں یعنی تنگی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں، عرب میں کہتے ہیں کہ بہت زحمہ ہے راستے پر، ٹریفک جیم اگر ہو تو کہتے ہیں زحمہ ہے۔ زحم کا معنی ہوتا ہے تنگی، جیم ہو جانا، ایک دم کشادگی نہ ہو بالکل۔ تو وکان اسمہ زحمن، ان کا نام زحم تھا، تنگی۔ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیرن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھ دیا۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ زحم تنگی، ازدحام اور جھگڑے کی نوبت آ جائے اور بالکل کمی ہو اور اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے اس کو زحم کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کوئی تنگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور آپ نے اس کو ہٹا کے کیا کر دیا؟ خوشخبری، کہ تنگی کا معنی ہٹا کر اس میں بشارت کا معنی آپ نے پیدا کر دیا ہے۔ تو کہا کہ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیرن۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 830، اور الصحیحہ میں 2945 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ بچے کا حق ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اور اس میں دیری نہ کی جائے۔ بعض اوقات لوگ بچوں کا نام رکھنے میں مہینے لگا دیتے ہیں، بچہ 1 مہینے کا ہو گیا لیکن اب تک نام نہیں رکھا، کیوں؟ ایسا نام چاہیے جو کسی کا نہ ہو۔ لوگوں میں یونیک نام رکھنے کا ایک شوق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کے لیے اتنی دیری کر دیتے ہیں کہ 7واں دن بھی گزر جاتا ہے۔ بچے کا نام 7 دن کے اندر رکھ لینا چاہیے، یا کم از کم 7ویں دن تو کسی بھی حال میں رکھنا چاہیے۔ اگر پیدا ہوتے ہی رکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں، پیدا ہونے سے پہلے طے کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 7 دن ہو گئے اور 7ویں دن بھی نام نہ رکھا جائے، غلط بات ہے، خلاف سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھنے کا حکم دیا کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیا جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ بچے کا 7ویں دن نام رکھ دیا جانا چاہیے، یعنی 7 سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر پہلے دن بھی رکھ دیں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے کہا رات میں میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام بھی ابراہیم رکھ دیا، تو جس رات پیدا ہوا آپ نے فوراً نام رکھ دیا۔ تو اگر بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، جو کہ عموماً ہوتا ہے، ماں باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر لڑکا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، لڑکی ہوا تو یہ نام، اس طرح سے یہاں کرتے ہیں، اور
پیدا ہوتے ہی اس کا نام یعنی ہوتا ہے کہ بس یہی نام اس کا ہوگا، آفیشیلی اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہو جانا چاہیے کہ نام رکھ دیا جائے، اور 7ویں دن تو علانیہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچے کا نام آج سے یہ ہے، یا ہمارے بچے کا نام ہم نے یہ رکھ دیا ہے۔ تو 7ویں دن سے زیادہ وہ آگے نہیں جانا چاہیے معاملہ ہے۔ عجیب نام، نیا نام، مولوی صاحب ایسا نام دو کہ کسی کا نہ ہو۔ اگر کوئی نام کوئی پوچھتا ہے اور ایسا موٹا موٹا نام بتا دے، محمد، احمد اور زید اور فلاں نام بتا دیں، یا لڑکیوں کے نام زینب یا اسی طرح سے عائشہ، خدیجہ، اس طرح کے نام بتا دیں، تو کہتے ہیں یہ تو نام کامن ہے۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ بچے کا نام فرعون چاہیے، ابلیس چاہیے، کیا نام چاہیے جو کامن نہ ہو؟ کیسا نام چاہیے آپ کو؟ تو لوگ جو ہیں یونیک نام کی تلاش میں بہت سی خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یونیک ہوتا ہے۔ تو اب ایسے نام آپ رکھیں گے جس کا معنی ہی نہ ہو کچھ، اور بعض اوقات وہ نام جو انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں وہ ویسٹ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو غیر اسلامی نام ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سادے نام رکھیں تاکہ آسانی سے ان کو پکارا جا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خاص طور سے ہمارے ہاں پر جب نام ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے، ایک آدمی کا نام 4 جگہوں پر 4 طرح سے لکھا جاتا ہے، تو آپ اتنی مشکل سپیلنگ اس کی نہ رکھیں کہ لکھنے والا غلط لکھے۔ آپ سیدھا سادہ موٹا موٹا نام رکھیں جو آسانی سے اس کو بولنا ممکن ہو۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں۔ تو معلوم ہے کہ آپ نے 7ویں دن نام رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، سنن الترمذی، یا دوسرے اعتبار سے اس کو آپ کہیں جامع ترمذی، اور حدیث نمبر 2832 حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہ نام کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں دیکھیں۔ اپنی بچیوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، یہ بچی کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں بیٹے بیٹی میں تفریق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بچی کا نام کچھ منحوس یا اس طرح سے رکھ دو اور لڑکے کا نام اچھا ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا بھی نام دیکھا کہ یہ برا نام ہے، آپ نے اس کو بدل دیا اور اچھا نام جمیلہ اس کا نام رکھا۔ اور اسی طرح سے بچے کا یا آدمی کا نام آپ نے دیکھا تو اس کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، برے نام کو بدل کے اچھا کر دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 43 دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ عورتوں کا بچوں کو شرعی احکام پر عمل کرانا، کہ خواتین جہاں خود دین پر چلیں وہ اس کا بھی اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کو بھی دین پر چلائیں۔ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اسی طرح سے کھانے پینے کے آداب ہیں۔ تو اس طرح سے جو احکام دین کے ہیں، یہ نہیں کہ وہ خود عمل کریں اور بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ رکھیں کہ ماں تو پردہ کرتی ہے لیکن بیٹیوں کو پردہ نہیں کراتی ہے، ماں تو نمازوں کا اہتمام کرتی ہے بلکہ تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن بچیاں پڑھائی میں مگن سوتی رہتی ہیں اور ان کو اٹھاتی نہیں نماز کے لیے، یا خود روزے رکھتی ہیں لیکن بچیوں کو روزہ نہیں رکھاتی کہ ان کا پڑھائی چلتی ہے، کالج جاتی ہے بچی، بہت تھک کے آتی ہے، پیاس ہو جاتی ہے ایک دم، اس لیے اس کو روزے نہیں رکھنا ہے۔ معاف ہے عورت کے لیے، معاف روزے کس حالت میں ہیں؟ حیض کی حالت میں معاف ہیں، بعد میں قضا کرے گی، نفاس کی حالت میں معاف ہیں، بعد میں قضا کرے گی، یا بیمار ہو، مسافر ہو، ان کے لیے ہے، یا اتنی بوڑھی عورت ہو جائے کوئی کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو وہ فدیہ دے گی۔ لیکن یہ کہ چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے دین پر عمل نہیں کرنا، یا ماں باپ کا اپنی اولاد کے بارے میں لاپرواہ ہو جانا، اور ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، کل کو کریں گے انشاءاللہ، یہ کہہ کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ بچوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے مفید نہیں ہوتا ہے۔ بعد کی زندگی میں جب پودا پیڑ بن جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے موڑنا ہے بچوں کو آپ آج موڑ سکتے ہیں، کل نہیں۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، عن ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ
قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی بستیوں میں ایک ندا لگانے والا پیغام دے کر آدمی بھیجا. جو پیغام کیا تھا؟ سنا رہا تھا من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ. آج جو شخص مفطر تھا یعنی جو روزے سے نہیں تھا وہ بقیہ دن روزہ رہیں، چاہے صبح اس نے کھایا ہو، لیکن بچا ہوا جو دن ہے اب حکم سن لیا، اب بچے ہوئے دن روزہ پورا اپنا باقی دن کا روزہ رکھے. ومن اصبح صائما فلیصم. اور جو آج نفل روزے سے تھا وہ روزہ توڑے نہیں بلکہ وہ بقیہ دن روزہ برقرار رکھے. قالت فکنا نصومہ بعد. کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم روزہ رہے اور ہمیشہ کا ہمارا معمول ہو گیا. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا. بلکہ ہم خود تو روزہ رکھتے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے، انہیں بھی روزہ رکھنے پر آمادہ کرتے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. اور ہم ان کے لیے کپاس کے کپڑوں کے کھلونے بناتے ہیں. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ. اور ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے ضد کرتا اور روتا، بھوک لگتی تو روتے بچے تو ہم روزہ رکھواتے، لیکن اگر کوئی بچہ رونے لگتا أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ تو وہ کھلونے ہم ان بچوں کو دے دیتے ہیں. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1960 اور امام مسلم نے کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1136 پر اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، انسان اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب اس تک دین کی بات پہنچے، اور جیسے ہی روزے کی خبر ملے کہ چاند دکھائی دیا ہے، اگر دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو، صبح ناشتہ وغیرہ کر چکے ہوں یا دن کے کسی بھی حصے میں خبر پہنچے، بقیہ دن کا روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ اب خبر سن لی ہے، پہلے معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہے تو اب یہ روزہ مکمل کرنا پڑے گا، بچے ہوئے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا. چونکہ اس زمانے میں عاشورہ کا روزہ ابتدا میں فرض تھا، تو آج بھی جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اگر کسی کو خبر ملے کہ چاند دکھ گیا ہے اور دن کے وقت میں خبر ملے اور صبح ناشتہ وغیرہ کر چکا ہو، معلوم نہیں تھا روزہ ہے آج کا، تو ایسی صورت میں بقیہ دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کو خبر پہنچ چکی ہے. اور راجح قول کے مطابق اس پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ اس نے وہی کیا جس کا وہ مکلف تھا، تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، چاہے عصر کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو. شیخ الالبانی وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کی خبر بھی اس زمانے میں معتبر مانی جاتی تھی. بعض لوگوں نے، شاید آپ نے اس سے پہلے کی خطاب میں جو شیخ اظہار جو خطاب کر رہے تھے اس میں ایک بات ذکر ہوئی تھی، اگر آپ نے دھیان دیا ہو، خبر واحد مقبول ہے کہ نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان یا کچھ لوگ جو تواتر کی حد تک خبر نہ پہنچے، کیا وہ مانی جائے گی کہ نہیں؟ اگر ایک آدمی بھی سچا ہو اور اگر وہ بات لے کر آتا ہے، اس کی خبر قبول کی جائے گی. ضروری نہیں کہ ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسا کہتے نہیں سنا. اگر پیغام لانے والا ایک معتبر آدمی بھی ہو، ایک راوی بھی ہو، اس کی حدیث مقبول ہے. یہاں ایک ہی آدمی آپ نے بھیجا خبر پہنچانے کے لیے اور لوگوں نے اس پر عمل کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم کو کم سے کم 10-20 لوگ آ کے بولیں گے تو عمل کریں گے، نہیں.
ایک آدمی اگر بتا دے سچا ہو تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، عام طور سے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ سچ بولنے والے لوگ تھے۔ بعد کے دور میں لوگ باتیں بنانے والے آ گئے اور جھوٹ گھڑنے لگے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی کی خبر بھی معتبر ہے۔ جو اصل نقطہ ہم اس حدیث میں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی تعظیم کرتے تھے کہ آپ نے ایک عمومی حکم دے دیا کہ جو روزے سے آج نہیں تھا وہ روزہ رکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ دن کا بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، چاہے صبح سے روزہ نہ ہو، تو یہ کوئی بہت اہم بات ہوگی، یہ روزہ بہت اہم ہے۔ تو اگر یہ خیر ہم کو اگر نصیب ہو رہی ہے تو ہمارے بچے اس سے کیوں محروم رہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ بچے تو بچے ہیں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، نہیں، انہوں نے بچوں کو بھی اس خیر میں برکت میں شریک کرنا چاہا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ انہوں نے بچوں پر زور زبردستی نہیں کی۔ چھوٹے بچے اگر مکلف نہیں ہیں، ان سے عمل کروانے میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ ان سے عمل کروانے میں ان کو ترغیب ہے اور ان کو بہلانا اور ان کو رغبت دلا کے عمل کرانا ہے۔ ہاں، جو بچے بالغ ہوں انہیں نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، تعلیم دی جائے، ترغیب دی جائے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر وہ نہ کریں تو اس پر ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے اور وقت آنے پر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن چھوٹے بچے، ان کے لیے سزا نہیں ہے، ان کے لیے ترغیب ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خود بھی روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، اور بچے ظاہر بات ہے بھوک لگے گی تو روئیں گے، تو انہیں کھانا نہیں کھلونے دیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی کھانا دے دے تو کوئی حرج بھی بات نہیں، کیونکہ روزے اس پر فرض تو ہے نہیں۔ اگر وہ رونے لگے، پریشان کر دے اور برداشت نہ کر پائیں تو ماں باپ اگر اس کو کھانا دے دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ شروع سے اور سرے سے اس پر روزہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ بچہ ہمارا روزہ مکمل کرے، تو اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونے اس کو دیتے تھے، کپاس کے بنائے ہوئے کھلونے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے اگر کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایسے کھلونے باربی کی طرح، باربی اس طرح کے جو کھلونے ہوتے ہیں جس میں لڑکی کے پورے جسم کی ساخت پوری دکھائی دیں اور بچوں کو بچپن ہی سے ادھورے کپڑے پہننے کی عادت یا ترغیب ملے، ایسے کھلونے نہیں دینا چاہیے۔ موٹے موٹے کھلونے جو ہوتے ہیں اس طرح کے کھلونے چل جائیں گے۔ حضرت عائشہ کا کھلونا تھا، گھوڑا تھا جس کے پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر کاٹ کے اس کو پھاڑ کے پھینک نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا یہ گھوڑا کیسا ہے؟ تو کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ تو کہا اس کے پر؟ تو کہا سلیمان علیہ السلام کو بھی تو گھوڑا تھا اڑنے والا۔ اس طرح کی بات غالباً حضرت عائشہ نے کی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو، اس کھلونے کو ان سے چھینا نہیں یا اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو بچوں کے لیے ایسی چیزیں اس کی گنجائش ہے۔ اگر بچے اس طرح کے کھلونے سے کھیلتے ہیں یا بناتے ہیں کلے سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ بالکل یعنی ایسی ساخت وغیرہ نہ ہو جس سے بالکل یعنی عریانیت جس سے نمایاں ہو، یا ایک دم علماء نے کہا کہ بالکل آنکھ اور بالکل باریکی کے ساتھ تفصیل اگر اس میں نہیں ہوتی ہے تو چل جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس سے بچے کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر ایسے کھلونے جیسے گڑیا وغیرہ سے بچیاں کھیلتی ہیں، اس کو پانی پلاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، اس کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، تو علماء نے کہا کہ اس سے اس کو اپنی زندگی میں یہ کام کرنے کی شروعات ہی سے گویا کی ترغیب اور تعلیم مل رہی ہے، رسپانسبلٹی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ کچھ اس طرح کی چیزیں سیکھتی ہیں، جیسے جانور ہیں ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح کے جذبات آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کتے کا کھلونا آپ لائے گھر کے اندر، کتا ہے اور کتا گھر میں پالنے کی ترغیب بچے کو، تو بچہ کھیلتے کھیلتے گئے ابو سچی کا اصلی کتا لے آؤ، اب بچہ ضد کرنے لگ گیا اور ماں باپ وہ بھی لے کر آ گئے، نہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم کیا چیز بچوں کو دے رہے ہیں۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کھلونوں کی گنجائش ہے اور بچوں کو دین پر عمل کرانا چاہیے. تو کہا کہ ہم ان کو بہلاتے رہتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. بچوں کی دینداری کا ماں باپ کو، خاص کر کے باپ کو فکر ہونا چاہیے، اس کے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور خوشی ماں باپ کی دنیاوی ترقی سے زیادہ بچوں کی دینی ترقی سے ہونا چاہیے. بچہ اگر دینی دروس میں جاتا ہے، بچی اگر دینی پروگرامز میں شریک ہوتی ہے، دینی کتابیں پڑھتی ہیں، علماء کی خطابات، معتبر علماء کی دروس سنتی ہے، اٹینڈ کرتی ہے، لکھتی پڑھتی ہے، یاد کرتی ہے، حدیثیں قرآن یاد کرتی ہے، دعائیں یاد کرتی ہے، صبح شام اذکار کا اہتمام کرتی ہے، تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، تو یہ ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں اسی میں مت کھو جانا، دنیا کا بھی دھیان دو، اور ماں باپ کھینچ کے اس کو دنیا کی طرف لائیں، بہت زیادہ ڈیپ مت جاؤ. ماں باپ بعض اوقات اس طرح سے بچوں کو کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بہت سختی بھی کرتے ہیں کہ دروس میں مت جاؤ اور یہ مت کرو، یہ مت کرو، دنیا دیندار ہی بن جاؤ گے، ایک دم ولی اللہ بننا ہے کہ تیرے کو. اس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا کریئر خراب نہ ہو جائے. تو بچوں کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں، ترقی ان کی ہو، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین اور کسی بھی میدان کا ماہر اس کو بنائیں جو اسلام میں جائز ہے، لیکن آپ دینداری کے تعلق سے ان کو کوتاہی کی ترغیب نہ دیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کمانے کے لیے، دنیا میں کریئر کے لیے ایلیجیبلٹی دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی ہے. وہاں کی ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ آدمی دیندار ہو. تو اگر دینداری نہیں ہوگی، آپ اپنے بچے کو سب کچھ بنائیں، دیندار نہ بنائیں، تو آپ نے ان کو برباد کیا. آپ نے دنیا میں ان کو سکسیسفل بنایا، لیکن آخرت میں آپ نے ان کو فیلئر بنا دیا. تو آپ کیسے ہمدرد ہوئے اپنی اولاد کے کہ چھوٹی زندگی کے لیے تو آپ نے ان کو اچھا بنایا، کامیاب، لیکن بڑی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی میں آپ نے ان کو ناکام کر دیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچے جہنم میں جلیں، زنجیروں میں جکڑے جائیں، زقوم کھائیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آگ میں جلیں؟ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جنتی بنے اور خوشحال زندگی گزاریں، انہیں دیندار بھی بنائیے. دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ساتھ ساتھ دینداری بھی ان میں ہونا چاہیے. اور یہی مزاج اہل ایمان کا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ والذین یقولون ربنا، جو اپنی دعاؤں میں اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. ہماری بیویوں کے حال کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کا مطلب ہمارے دل کو سکون و چین نصیب ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ نہیں کہ صرف انہی کو دیندار دیکھ کے ہم کو خوشی ہو، اے اللہ ہم کو بھی دینی اعتبار سے متقین کا امام بنا، ہم کو بھی اعلیٰ درجے کا متقی بنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قولہ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر. یعنون من یعمل لک بالطاعہ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ. کہتے ہیں کہ ان کی مراد اس سے یہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک دے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہماری بیویاں اور ہماری اولاد اے اللہ تیری طاعت والے عمل کریں تو انہیں دیکھ کر فتقر بہم اعیننا، انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے اچھے انجام کو دیکھ کر، دنیا میں ان کے اچھے حال کو دیکھ کر،
اور آخرت میں ان کے اچھے معال کو دیکھ کر، اچھے انجام دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمیں خوشی ہو۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک انسان کو اپنی اولاد میں دینداری دیکھ کر خوشی ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں عام طور سے ہم دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، کیا بنے گا، بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ کبھی بچے کو ہم یہ سکھاتے ہیں بڑا ہو کے میں سب سے پہلے اچھا مسلمان بنوں گا۔ عام طور سے 99% بچوں کو آپ پوچھئے، ماں باپ ٹرین کر چکے ہوتے ہیں پہلے ہی، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ لیکن بننے کے اعتبار سے آپ دیکھیے یہاں پر باپ کیا کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں ایسا بنا کہ اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے ہم کو دیکھ کر ہمارے پیچھے چلیں، اتنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہم کو عطا کر، تو ہم کو متقین کا امام بنا۔ یہ جو مزاج ہے یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے بہت سارے گھروں سے۔ دنیا دنیا دنیا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ بچیوں کو بھی پڑھانے کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں لیکن انہیں دین کے بنیادی احکام معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ پڑھ رہی اب پڑھ رہی، کتنا پڑھے گی؟ پھر وہ اتنا پڑھتی ہے، پھر واٹس ایپ پڑھتی ہے، پھر فیس بک پڑھتی ہے، پھر انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس پہ جا کے پڑھتی ہے، پھر کوئی اس کے پیچھے پڑھتا ہے، یہ اس کے پیچھے پڑھتی ہے، پھر ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ماں اس کے روم میں جاتی تو اس کو ایک چٹھی ملتی، وہ ماں چٹھی پڑھتی ہے، جا رہی ہوں میں۔ پھر اخبار میں پڑھتی ہے، اس کا ایسا ہو گیا۔ بتائیے یہ زندگی ہے؟ دنیا کا ایجوکیشن ٹھیک ہے، مفید ہے، اچھی بات ہے، دین کو برباد کر کے بچوں کو ایجوکیشن مت دیجیے۔ اللہ سے ڈریے، آخرت کی فکر کیجیے۔ بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، نہیں پڑھائیں گے تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اور اس فکر میں بچیوں کو پڑھاتے ہیں لیکن دین نہیں پڑھاتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں بچی پڑھ لیتی ہے لیکن دین نہیں پڑھتی، نہ قرآن پڑھتی، نہ حدیث پڑھتی، نہ دین کی باتیں کچھ پڑھتی، نہ نماز پڑھتی، نہ اذکار صبح شام کے پڑھتی، نہ قرآن پڑھتی۔ دنیا بھر کا وہ پڑھتی ہے اور پھر شیطان کی گود میں جا پڑتی ہے۔ شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے اور ماں باپ پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کچھ ہے کیا حل اس میں بتائیے، کیا کریں؟ ہاں پورا ڈرامہ چلتا ہے، تم نے اس کو نقصان پہنچایا، مولوی صاحب بول بول کے تھک گئے تم کو، بچوں پہ دھیان دو، بچوں پہ دھیان دو، دین سکھاؤ، دین سکھاؤ، لیکن تم لوگ دنیا میں پڑے رہے۔ نہیں، ہاں اچھے ہمارے بچے، بہت اچھے بچے ہمارے۔ بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ بچوں نے آپ کو ایسا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ آپ بھرم میں پڑے رہیں لیکن شیطان نے وہ کر دیا جس سے بچوں کی بھی زندگی خراب اور آپ کی بھی نیندیں خراب۔ یاد رکھیں، بچوں کو دین سکھائیں۔ دیکھیے سب کچھ کرنے کے بعد اگر بچے بگڑتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑا، لیکن آپ کچھ نہ کریں اور بچہ بگڑے تو یہ آپ کی ذمہ داری، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بچوں کو دنیوی اعتبار سے ترقی کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پچھلے شوہر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے جو شوہر تھے ان سے پیدا ہونے والی اولاد، جب آپ نے نکاح کیا تو یہ بیٹے ہی تھے۔ تو فرماتے ہیں کنت غلاما یتیما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ ایک یتیم لڑکا تھا، والد کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کی والدہ سے نکاح کیا، تو کہا کہ میں آپ کی تربیت میں تھا، آپ کی نگرانی میں تھا۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ،
اور آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تو میرا ہاتھ جو ہے پوری پلیٹ میں گھومتا۔ بچے کیسا کھاتے ہیں؟ کھاتے کم ہیں، کھیلتے زیادہ ہیں، تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا، ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا ہے بچے اللہ کا نام لے کے کھا، بسم اللہ بول، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ فما زالت تلک طعمتی بعد، کہتے ہیں جب آپ نے مجھ کو اس طرح سے نصیحت کی، زندگی بھر میرا کھانے کا طریقہ یہی رہا، جب بھی کھایا بسم اللہ بول کے کھایا، سیدھے ہاتھ سے کھایا دائیں سے، اور پھر اپنے سامنے سے کھایا۔ امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5376، صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2022۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچوں کو بھی، آپ بچہ ہے جانے دو، ایسے ہی بچے کھاتے ہیں بھائی، نہیں چھوڑا آپ نے سکھایا، سمجھایا، بتایا۔ خاص کر کے جو آداب ہوتے ہیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ حضرت انس خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بچے تھے، تبھی ماں نے لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا چھوٹا انیس ہے، اس کو لو آپ، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا یا بنئی، اے بچے، اے میرے بیٹے، بنئی بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنئی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے بیٹا جب بھی تم گھر والوں کے پاس جاؤ، گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرنا، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، تو یہ سلام کرنا تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت کا ذریعہ بنے گا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1608، حدیث حسن لغیرہ ہے، یعنی معتبر حدیث ہے۔ تو آپ نے بچوں کو سکھایا گھر میں جاؤ گے سلام کرنا، سلام سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں برکت کے لیے، لیکن یہ آسان عمل ہے، بچہ گھر میں آتا جاتا ہے، سلام کر کے آئے، سلام کر کے جائے۔ اور دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل فیجیء هذا بتمرۃ وهذا من تمرہ، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب پھل کٹتا، کھجوروں کو پیڑ سے اتارا جاتا، تو وہ لا کے آپ کے پاس خوشے کھجوروں کے رکھے جاتے تھے۔ فَيَجِئُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِن تَمْرِهِ، ہر آدمی اپنی اپنی کھجوریں لا کر آپ کے سامنے رکھتا کہ آپ اس کو لوگوں میں صدقہ کریں۔ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِّن تَمْرٍ، یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر ہو جاتا، اتنے لوگ لا کر دیتے تھے۔ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یلعبان بذلک التمر، ایک دن کی بات ہے کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھی کھیل رہے تھے، تو جو کھجوریں رکھی ہوئی تھیں ان سے کھیلنے لگے، گھر میں بیٹھے بیٹھے، چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں کھیلنے لگے۔ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، دونوں میں سے ایک نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے منہ میں کھجور ہے، تو آپ نے ان کے منہ میں سے وہ کھائی ہوئی کھجور نکال، منہ میں ڈالی، بچے نے، دانت تو ہے نہیں ابھی، تو منہ میں سے اس کھجور کو نکال لیا، اور آپ نے فرمایا فقال اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون الصدقہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ اتنا چھوٹا بچہ ہے، کھیل رہا ہے زمین پہ، اور کھیلتے کھیلتے منہ میں کھجور ڈال لی، اتنا بھی شعور نہیں کیا کھا رہا ہے۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر میں گھومتے پھرتے ہیں اور کچھ مل گیا منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو بچے کھیل رہے ہیں، اٹھا کے کھجور کھا لی، منہ میں ڈال لی، ابھی نگلا نہیں ہے، بس منہ میں ڈال کے رکھا ہے، چبانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔
آپ نے جب دیکھا ایک روایت میں کہ آپ نے بچے کو جب گود میں لیا، سب فارغ ہو گئے آپ صدقے کی کھجوریں ختم کر کے، تو آپ نے گود میں لیا اور اپنے کندھے پر بچے کو ڈال دیا. تو اتنے چھوٹے تھے وہ کہ کندھے پر آپ نے ان کو ڈالا. جب آپ نے کندھے پر اپنے بچے کو ڈالا نواسے کو، تو آپ کو اپنے کندھے پر بچے کا تھوک لعاب محسوس ہوا، سلائیوا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. بچے کے منہ میں جب کچھ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے. تو آپ نے اپنی طرف ان کا چہرہ کیا اور دیکھا منہ میں کیا ہے. تو آپ کو لگا کہ کچھ ہے، تو آپ نے انگلی ڈالی منہ میں، انگلی ڈال کے وہ کھجور نکالی، کہا تھوک دو، تھوکو تھوکو. اور آپ نے وہ کھجور نکال کے زمین پر واپس ڈال دی اور کہا کہ معلوم نہیں تجھ کو ہم صدقے کی کھجوریں صدقہ نہیں کھاتے. گھر میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک کھجور ہے، بچے نے کھا لی تو کیا بات ہے، ایک ہی تو کھجور تھی اور بچہ ہی تو ہے، کھا لیا تو کیا، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، مکلف بھی نہیں، بچہ گناہ تو نہیں ہوگا، اور ایک ہی کھجور ہے، کوئی ایسی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے. آپ نے کہا ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہم کو نہیں چلتا. یہ دینداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ آپ کے گھر میں فقر و فاقے چلتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو بھی صدقے کی کھجور کھانے سے روکے رکھا. نہیں، یہ ہم کو نہیں چلتا. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. ہمارا بچہ غلط کام نہیں کرے. یہ نہیں کہ بچہ ہی تو ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، نہیں سدھرتا. بچپن ہی میں سدھارنے کا رہتا، بعد میں وہ آپ کو سدھارتا. بعد میں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، سنتا نہیں وہ آپ کی. ابھی سنتا تبھی بنا لو اس کو، بعد میں جب سننا چھوڑ دے گا تب بنائیں گے. بچوں کا کیسا رہتا، جب بڑے ہو جاتے، گھر سے جا رہا، گھر والے پوچھ رہے کہاں جا رہا، باہر. کس کے پاس، یہیں پہ. کیوں، ایسے ہی. ان کے جوابات ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے وہ گھر والوں کو. ایسے وقت میں ذرا روک، ہاں رہا نکل جاتا. سنتے ہو تب سکھاؤ گے ان کو آپ جب آپ کی سننا چھوڑ دیں، یا تب سکھاؤ گے جب وہ آپ کی سنتے ہیں؟ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس خود سے آتے ہیں اور 50 سوالات پوچھتے ہیں. ماں کے پاس جائیں گے، کبھی باپ کے پاس جائیں گے، لیکن ماں کبھی اپنے کچن میں ہوتی ہے اور باپ اپنے آفس کے کام میں لگا ہوتا ہے، اور بچہ آگے پوچھتا ہے اللہ نے کیوں بنایا ہم کو. اسے بیوقوف سوال مت پوچھا کر، جا ماں کے پاس جا. ماں کے پاس جاتا ہے، اب ماں اپنے کو اللہ نے کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا ہم کو اللہ نے، میں کام کروں یا تیرے ایسے بیوقوف سوالات کے جوابات دوں. جا کے لے موبائل کھیل. اس میں یوٹیوب لگا کے دے گی یا اس کو ویڈیو گیم لگا کے دے گی، اور وہ بچہ نہیں سیکھ پاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کے دل میں وہ سوال دفن ہو کے رہ جاتا ہے. یا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سوال پوچھنا اور معلومات، یہ سب بے وقوفی ہے، نہیں کرنا ہی. پھر بعد میں ماں باپ اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بولتا ایسی بیوقوف باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو. بعد میں وہ ہاتھ میں نہیں آتا. یاد رکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا چاہیے. جن کے بچے ابھی بڑے ہو گئے ہیں ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش ان کے لیے بھی کرنا چاہیے. جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. تو چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نصیحت چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن آپ بچپن میں ان کو چھوڑے رکھیں اور بعد میں بگڑنے کے بعد سدھارنے کے لیے کوشش کریں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں سے آدھا معاملہ نکل چکا ہے. لہٰذا بچپن سے بچوں کی فکر کریں. جو حدیث میں نے ذکر کی یہ صحیح بخاری کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1485 پر ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1069 پر ہے. تو یہ باتیں، یہ 2 حدیثیں ہم نے دیکھیں
پہلی بچوں کا اچھا نام رکھنا، اور دوسری بچوں کو اچھے بنانا۔ خالی نام اچھا رکھ دیا، صالح ایک دم نیک، لیکن ذرا بھی اس کو دین نہیں سکھائے تو آپ متقی نام رکھ دیے لیکن اس کو متقی نہیں بنائیں۔ نام سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کام سے جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ بچیوں اور بچوں کے اچھے نام رکھیں اور ان کے کام بھی اچھے بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہ ایک اچھا سا نام رکھ لیا تو بس خوش ہو گئے اس پہ، بلکہ نام بھی اچھا ہو اور کام بھی اچھا ہو۔ آنے والے دروس میں مزید حدیثیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ کورس اپنے اختتام پر ہے۔ 43 حدیثیں ہماری ہو گئی ہیں، میرے خیال سے 9 حدیثیں باقی ہیں جو بہت ہی جلد ہو سکتا ہے 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ امتحان کے لیے آپ کو مہلت دی جائے گی، بہت ممکن ہے 3 ہفتے یا مہینہ آپ کو دیا جائے، جس میں سارے دروس آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد امتحان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے کوئی کورس کا اعلان بھی ہوگا۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔